یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 4 اگست 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: محبت۔ سنہری متن: یوحنا۔ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ مسیح یسوع۔ جوابی مطالعہ: یسایہ، افسیوں۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، سب غمگینوں کو دلاسا دوں، یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اس سبب سے میں باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ درسی واز بائبل میں سے یوحنا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یوحنا۔ اور جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ لوقا۔ یسوع نے کہا، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ عیب جوئی نہ کرو تو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، خلاصی دو تو تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی، اور جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لوقا۔ اور کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی،
और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में उससे कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूंछे। तूने मुझको भूसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल न डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। लूका। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, जब उन सब बातों की जिनका तुमको हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। मत्ती। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। इफ्सियों। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की। नूर के फर्जंदों की तरह चलो। कुलसियों। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरौतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। करंथियों। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस का लाजमी हिस्सा दिल और जान मोहब्बत है। हमारा चर्च इलाही असूल मोहब्बत पर कायम है। हम इस चर्च के साथ सिर्फ तभी मुत्तहिद हो सकते हैं जब हम रूह में नए सिरे से पैदा हुए हैं, जब हम मोहब्बत के फल पैदा करते हुए यानी गलती को बाहर निकालते और बीमार को शिफा देते हुए उस जिंदगी में दाखिल होते हैं जो हक है और वो हक जो जिंदगी है।
آپ یہ سیکھیں گے کہ کرسچن سائنس میں پہلا فرض خدا کی فرمانبرداری کرنا، ایک عقل رکھنا اور دوسروں کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھنا ہے۔ خود سے سوال کریں، کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو اعلیٰ اچھائی تک رسائی رکھتی ہے؟ کیا میں سچائی اور محبت کی شفافیہ قوت کا اظہار کر رہا ہوں؟ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شے دیتے اور کلام اور اعمال کو قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ محبت سچائی کی التار پر بڑی راہبہ ہے۔ یہ لوقا کی انجیل کے 7ویں باب میں اس سے منسلک کیا گیا ہے کہ ایک بار یسوع کسی فریسی بنام شمعون کے گھر کا مہمان خصوصی بنا۔ وہ شمعون شاگرد بالکل نہیں تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جیسے کہ یہ مشرقی مہمان نوازی کے فہم میں رکاوٹ بنا ہو۔ ایک اجنبی عورت اندر آئی۔ یہاں ایک سنجیدہ سوال پیش کیا گیا ہے، ایسا سوال جو اس دور کی ضروریات کی بدولت سامنے آیا ہے۔ جیسے شمعون نے مادی اعتدال پسندی اور ذاتی عقیدت کے وسیلہ نجات دہندہ کو پایا، کیا مسیحی سائنسدانوں کو بھی سچائی کی ویسے ہی تلاش کرنی چاہیے؟ اگر مسیحی سائنسدان شمعون کی مانند ہیں تو یہ ان سے متعلق بھی کہا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا پیار کرتے ہیں۔ دوسری جانب، کیا وہ اپنی اصل معافی اپنے خستہ دلوں کی بدولت، جن سے فروتنی اور انسانی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، سچائی یا مسیح سے اپنی واقفیت کو عیاں کرتے ہیں جیسے اس عورت نے کیا؟ اگر ایسا ہے تو یہ شاید ان کے لیے کہا گیا ہو، جیسے یسوع نے بن بلائے مہمان سے متعلق کہا کہ یقیناً وہ زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ معاف کیا گیا ہے۔ بعض لوگ سچائی کو دوسروں کی نسبت زیادہ آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں، مگر کوئی طالب علم جو کرسچن سائنس کے الہی اصولوں کو مانتا ہے اور مسیح کی روح کو جذب کر لیتا ہے، وہ کرسچن سائنس کو ظاہر کر سکتا ہے، غلطی کو باہر نکال سکتا ہے، بیمار کو شفا دے سکتا ہے، اور وہ لگاتار اپنے روحانی فہم کے ذخیرہ میں طاقت، روشن خیالی اور کامیابی کو جمع کرتا ہے۔ اگر سائنس میں سطحی علم رکھنے والوں کی جانب سے مسیحی شفا کا استحصال کیا جاتا ہے تو یہ گراں قدر فتنہ پرداز بن جاتی ہے، بجائے کہ کسی معالجے پر سائنسی طور پر اثر انداز ہو۔ یہ ہر اپاہج اور بیمار شخص پر تھوڑی سی گولہ باری کرنا شروع کر دیتی ہے اور سطحی اور سرد مہری کے اس دعوے کے ساتھ تشدد کرتی ہے کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ دکھ اٹھانے والے غریب دل کو مناسب غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ سکون، مصیبت میں صبر اور عزیز باپ کی شفقت، ہمدردی کا انمول فہم۔ وہ طبیب جو اپنے ساتھی انسان کے لیے ہمدردی کی کمی رکھتا ہے، انسانی احساس میں نامکمل ہے، اور یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس رسولی فرمان ہے کہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اس روحانی احساس کے نہ ہوتے ہوئے طبیب الہی عقل پر یقین کی کمی رکھتا ہے اور اسے لامتناہی محبت سے شناسائی نہیں ہے جو اکیلا شفائیہ طاقت عطا کرتا ہے۔ اس قسم کے نام نہاد سائنسدان متعصب خود نمائی کے اونٹ کو نگلتے ہوئے مکھیوں کو نکالتے جائیں گے۔ اگر ہم بیماروں کے لیے ان کی قید کے دروازے کھولیں تو پہلے ہمیں شکستہ دلوں کو یکجا کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم روح کے وسیلہ شفا دیتے ہیں تو ہمیں اس کے وجود کے دستے مال تلے روحانی شفا کی قابلیت کو چھپانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی کرسچن سائنس کے حوصلے کو اس کے خط کے کفن میں لپیٹ کر دفن کرنا چاہیے۔ کسی فرد کے لیے نرم الفاظ اور مسیحی حوصلہ افزائی، اس کے خدشات کے لیے رحم و صبر کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا، ایسی جذباتی اجتماعی قربانیوں کے نظریات دقیقہ نویسی مستار لی گئی تقریروں اور مباحثوں سے قدرے بہتر ہے
جو الہی محبت سے شعلہ زن جائز کرسچن سائنس کی مضحکہ خیز نقل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسیحی سائنسدانوں کو مادی دنیا سے باہر نکلنے اور اس سے دور رہنے کے رسولی حکم کے متواتر دباؤ میں رہنا چاہیے۔ انہیں جارحیت، جبر اور تکبر کی قوت کو ترک کرنا چاہیے۔ مسیحیت کو اپنی پیشانی پر محبت کا تاج رکھتے ہوئے ان کی زندگی کی ملکہ ہونا چاہیے۔ بے لوث محبت کے معاملے میں انسانی سوچ جو کچھ بھی اپناتی ہے وہ براہ راست الہی قوت پا لیتی ہے۔ اگر سائنسدان الہی محبت کے وسیلہ اپنے مریض تک پہنچتا ہے تو شفائیہ کام ایک ہی آمد میں مکمل ہو جائے گا اور بیماری اپنے آبائی عدم میں غائب ہو جائے گی، جیسے کہ صبح کے وقت سورج کی روشنی سے پہلے اوس ہوتی ہے۔ اگر سائنسدان میں اپنی خود کی معافی جیتنے کے لیے کافی مسیحی محبت اور ایسی تعریف پائی جاتی ہے جیسی مگدلینی نے یسوع سے پائی، تو سائنسی طور پر عمل کرنے کے لیے اور ہمدردی سے مریضوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے وہ اچھا مسیحی ہے اور نتیجہ روحانی ارادے کے ساتھ مطابقت رکھے گا۔ محبت کرسچن سائنس کے قانون کو پورا کرتی ہے اور اس الہی اصول کے بغیر کچھ بھی سمجھا جانے والا اور ظاہر ہونے والا آسمانی کتاب کی بصیرت کو آراستہ نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب جو سچائی کے ساتھ غلطی کی ساتھ مہریں کھولتی ہے یا گناہ، بیماری اور موت کے ہزارہا بھرموں کو بے نقاب کرتی ہے۔ خدا محبت ہے، اس سے زیادہ ہم مانگ نہیں سکتے، اس سے اونچا ہم دیکھ نہیں سکتے اور اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔